امریکہ اور اسرائیل کی ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ حریف ممالک بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان نے غیر معمولی ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا اور دنیا کو بڑے بحران سے بچایا، اور اب بھی مستقل جنگ بندی اور معاہدے کے لیے سب کی نظریں پاکستان پر ہی ہیں۔ مگر بھارت میں گودی میڈیا اور مودی کے بھکت پاکستان کے اس کردار سے خوش نہیں ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ مگر بھارت میں کچھ معقول آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جو یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر TCA راگھون نے پاکستان کی غیر معمولی ڈپلومیسی اور پاکستان کی ابھرتی ہوئی عالمی حیثیت پر ٹیلی گراف انڈیا میں تجزیہ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے کیپ این آئی پاکستان's ریسریکشن آن دی انٹرنیشنل اسٹیج۔ تجزیے کے مطابق 1971 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی چین کے دورے کے حوالے سے ہونے والی سیکرٹ ڈپلومیسی میں پاکستان نے کردار ادا کیا تھا، اور یہ دورہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں بریک تھرو ثابت ہوا تھا، جبکہ اس دفعہ پاکستان نے اس سے بھی زیادہ حیران کن سفارتی کردار ادا کیا ہے اور جنگ کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی اعلیٰ سطح پر ایک دوسرے کو آمنے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حالیہ تاریخ کے شدید ترین ملٹری، جغرافیائی اور معاشی تنازعات میں سے ایک تنازع کو روکنے میں اس ثالثی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ چاہے عارضی طور پر ہی کیوں نہ ہو، امریکہ اور ایران کو ایک جگہ لانا اور مذاکراتی عمل کا آغاز کروانا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین پاکستان کو سراہ رہے ہیں۔ سابق انڈین ہائی کمشنر نے اپنے تجزیے میں مزید لکھا کہ بہت سے پاکستانی اس لمحے کو پاکستان کے خراب بین الاقوامی امیج کی اصلاح کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس بار پاکستان تاریخ کی درست سمت پر کھڑا ہے، جبکہ زیادہ تر بھارتی تجزیوں میں ایک ایسا سوال ہے کہ جو خاموشی سے غالب رہتا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کرنے کی صلاحیت کیسے حاصل کر لی۔ اس کے پس منظر میں پاکستان کا ایک ایسا تصور موجود ہے جس میں پاکستان کو ڈومیسٹک فالٹ لائنز، متعدد بحرانوں اور کولیپس کے دہانے پر کھڑے ملک کے طور پر دکھایا جاتا رہا ہے بھارت میں۔ وہ تجزیے میں مزید لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر بھارت میں اس تصور کو وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ باخبر حلقوں میں بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ کم معلومات مگر زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا میں تو پاکستان کے اس تصور کے حوالے سے زیادہ مضبوط اتفاق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی ثالثی کے کردار کو کبھی بیجا مداخلت، کبھی ایک غیر اہم فریق کی موقع پرستی، یا پھر چین، امریکہ یا سعودی عرب کی پراکسی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مگر ایسے خیالات کی بنیاد ایک بے چینی بھی ہے، جو ایک روایتی حریف کو عالمی توجہ کا مرکز بنتے ہوئے دیکھ کر دوسرے حریف کو ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بے چینی اس حقیقت کو بھی غیر اہم بنا دیتی ہے کہ تنازع کا خاتمہ بھارت کے بھی مفاد میں ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس ناراضی کے پیچھے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان جیو پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔ یہ سوچ بھارت کی موجودہ پالیسی سے مطابقت رکھتی ہے، جس کے تحت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کم از کم پچھلے ایک سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ایسے اشارے موجود ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر تنہا نہیں ہو رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیگر ممالک پاکستان کو اپنے مفادات اور اپنی اسیسمنٹس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے، اس کا حساس جیو پولیٹیکل محل وقوع ہے، ساتھ ہی پاکستان کی منظم فوج، نسبتاً مستحکم ریاستی نظام اور بالآخر ایٹمی ہتھیار اسے ایک ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ جسے کسی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے سابق سفیر مزید لکھتے ہیں کہ اسی لیے حالیہ تنازع کے تناظر میں ضروری ہے کہ بھارت پاکستان سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ سے توجہ دے۔ اس کے علاوہ بھارتی صحافی رویش کمار نے کہا ہے کہ پاکستان اگر امریکہ اور ایران کو جوہری معاملے پر قریب لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کی تاریخ کا اہم موڑ ہوگا۔ دنیا چاہتی ہے کہ اس خطے میں امن بحال ہو۔ ساتھ ہی بھارتی صحافی اشوک کمار پانڈے نے گودی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن نہ تو پاکستان ہے اور نہ ہی کوئی اور ملک، بلکہ گودی میڈیا ہے۔